پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، ایران امریکہ جنگ بندی، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشیں رنگ لے آئیں، ٹرمپ نے جنگ بندی کی تجویز مان لی، امریکی صدر کا 2 ہفتوں کے لیے حملے بند کرنے کا اعلان، ایران کا بھی آبنۂ ہرمز کھولنے کی تجویز سے اتفاق، آبنۂ ہرمز سے 2 جہاز بھی گزر گئے، وزیراعظم شہباز شریف کا امریکہ اور ایران سے اظہار تشکر، دونوں فریقین کو جمعے کو اسلام آباد میں مذاکرات کی دعوت، ایران نے مذاکرات میں شرکت کی تصدیق کر لی، ایرانی صدر کا مذاکرات میں شرکت کا امکان، ایران حتمی فیصلہ امریکی وفد کو دیکھ کر کرے گا، امریکہ کی نمائندگی نائب صدر JD وینس کر سکتے ہیں، وزیراعظم نے کہا کہ پوری امید ہے کہ اسلام آباد مذاکرات پائیدار امن کے حصول میں کامیاب ہوں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی وفد کی پاکستان آمد کی تصدیق، وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان رابطہ، امریکہ ایران جنگ بندی پر اطمینان کا اظہار، دونوں رہنماؤں میں 45 منٹ تک گفتگو ہوئی، ایرانی صدر نے 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے لیے اقدامات کرنے پر وزیراعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا، مسعود پزشکیان نے شہباز شریف کو آگاہ کیا کہ ایران کا وفد مذاکرات کے لیے اسلام آباد آئے گا، عباس اراغچی اور قالباف اسلام آباد پہنچیں گے۔ آپ نے اس جنگ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں اور اس نے قبول فرما لیا کہ نہ صرف یہ جنگ کے شعلے اس خطے کو لپیٹ میں تقریباً لے چکے تھے بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ اس جنگ کے جو شعلے 2 ہفتے کے لیے بجھ گئے ہیں، انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہمیشہ کے لیے بجھ جائیں گے۔ پاکستان نے جنگ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوششیں کی، ہم پوری رات کوششوں میں لگے رہے، جنگ وقتی طور پر ٹل گئی، یہ پہلا قدم ہے، ہماری منزل پائیدار دیرپا امن اور خوشحالی ہے، وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا کہ جنگ کے شعلے خطے کو تقریباً لپیٹ میں لے چکے تھے، اس جنگ میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دنیا بھر کے تمام ادارے آج پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا، آج بدلا ہوا پاکستان ہے اور ہمیشہ کے لیے بدل گیا، شہباز شریف نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اسحاق ڈار کی کاوشوں کو لائق تحسین قرار دیا، وفاقی کابینہ کا ملک بھر میں جمعے کو یوم تشکر منانے کا اعلان، اسلام آباد میں 9-10 اپریل کو مقامی چھٹی کا اعلان، ضلعی صنعتی انتظامیہ کے مطابق اسلام آباد میں جمعرات اور جمعے کو تمام اسکول اور دفاتر بند رہیں گے۔ امریکہ تہران کے ساتھ مل کر کام کرے گا، ایران میں یورینیم کی افزودگی کا عمل مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا، امریکی صدر کا دعویٰ، ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ مل کر زمین کی گہرائی میں موجود تمام ایٹمی مواد کو نکال کر منتقل کرے گا، ایٹمی مواد کی نگرانی امریکی اسپیس فورس سیٹلائٹ کے ذریعے کر رہی ہے، مجوزہ 15 نکاتی منصوبے کے کئی نکات پر فریقین کے درمیان پہلے ہی اتفاق ہو چکا ہے، دھمکی دی کہ اگر کسی بھی ملک نے ایران کو اسلحہ فراہم کیا تو 50% ٹیرف نافذ کر دیا جائے گا۔ جنگ بندی کے باوجود صہیونی فوج کے لبنان پر اب تک کے سب سے مہلک حملے، رہائشی عمارتوں، مساجد، اسپتال اور قبرستان پر شدید بمباری، بیروت کے مضافات میں 10 علاقوں کے 60 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جنازے کے جلوس کو بھی نہیں چھوڑا، حملوں میں 89 افراد شہید اور درجنوں زخمی، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، صہیونی وزیر دفاع کا حزب اللہ کے متعدد ارکان کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، دھمکی دی، حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم کی باری بھی آ گئی ہے۔ کشیدگی والے علاقوں میں سیز فائر کی خلاف ورزیوں کی اطلاعات ہیں، جنگ بندی کے خلاف ورزی امنی عمل کے لیے بڑا خطرہ ہے، وزیراعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام، کہا فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں اور سیز فائر کا احترام کریں، 2 ہفتوں کی طے شدہ جنگ بندی پر سختی سے عمل کیا جائے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا رابطہ، پاکستان کے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا، عباس اراغچی نے کہا کہ فیلڈ مارشل سے اسرائیل کی ایران اور لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر بات ہوئی، ایرانی وزیر خارجہ کی جنگ کے خاتمے کے لیے مسلسل اور مؤثر کوششوں پر پاکستان کی تعریف۔ صدر ٹرمپ جنگ کے پرامن حل کے لیے کام جاری رکھیں گے، امریکی نائب صدر JD وینس کی گفتگو، کہتے ہیں کہ ایران سے متعلق اچھی پیش رفت ہوئی ہے، ایرانی حکام نے آبنۂ ہرمز کھولنے پر اتفاق کیا، امریکہ اور اتحادیوں نے ایران پر حملے روک دیے، صدر ٹرمپ نے پوری ٹیم کو کہا اچھے مقصد کے لیے مذاکرات کریں۔
ایرانی صدر نے جنگ بندی کو اہم پیش رفت قرار دے دیا. مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران کے مطلوبہ اصولوں کی منظوری کے ساتھ طے پانے والی جنگ بندی عظیم شہید رہنما خامنہئی کی قربانیوں، عوام کی بھرپور شرکت کا نتیجہ ہے. ایرانی قوم آئندہ بھی متحد رہے گی، عوامی خدمات کے تمام شعبوں میں مشترکہ طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی رہے گی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا جنگ بندی پر پاکستان سے اظہار تشکر. آبنہ ہرمز سب کے لیے 2 ہفتے کے لیے کھولنے کا اعلان. کہا کہ اپنے عزیز بھائی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مشکور ہوں. انہوں نے خطے میں جنگ کے خاتمے کے انت تک کوشش کی. واضح کیا اگر ایران پر حملے روک دیے گئے تو ہماری طاقتور افواج بھی دفاعی کارروائیاں بند کر دیں گی. پاکستان کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی دنیا نے مان لیا. دنیا پاکستان کی سفارتکاری اور اثر و رسوخ کی معترف. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے جنگ بندی میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان کی کوششوں کو سراہا. برطانوی وزیر اعظم کا ایران امریکہ جنگ بندی کا خیر مقدم. چین، آسٹریلیا، جاپان، نیوزی لینڈ سمیت متعدد ممالک نے جنگ بندی کو مثبت پیش رفت قرار دیا. ملائیشین وزیر اعظم نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارتی کوششوں کو سراہا. سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امید ہے جنگ بندی جامع پائیدار امن کی طرف لے جائے گی. ترک صدر نے کہا کہ جنگ بندی کروانے پر دوست اور برادر ملک پاکستان کا شکر گزار ہوں. مصر کے وزارت خارجہ بولے یہ جنگ بندی مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے ایک اہم موقع ہے. Big day for world peace. Iran wants it to happen. They've had enough. Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield. مذاکرات کی بھیک مانگنے کے بعد بھی امریکہ کا جنگ میں کامیابی کا دعویٰ. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے کہا ایران کی فضائیہ اور میزائل سسٹم کو تباہ کر دیا ہے. ایران کے پاس اب صرف بنکر سسٹم رہیں گے. امریکہ کا آپریشن ایپک فیوری تاریخی اور کامیاب رہا. جنرل ڈین کین نے کہا جنگ بندی ایک وقفہ ہے. امریکی افواج جنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں. صدر مملکت کا ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کاوشوں کی تعریف. وزیر اعظم کا چین، سعودی عرب، ترکیہ، مصر اور قطر کا شکریہ. امریکہ سمیت عالمی قیادت کو بھی خراج تحسین. شہباز شریف نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ جنگ بندی اور سفارتی کوششوں میں برادر ممالک کا کردار انتہائی اہم رہا. خلیج تعاون کونسل کے ممالک کی مستقل اور بھرپور حمایت قابل قدر ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر جیانگ زیڈونگ کی ملاقات. مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال. پاکستان اور چین کا خطے میں دیر پا امن سلامتی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق. اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان مشرق وسطی میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے مذاکرات کا حامی ہے. خطے میں قیام امن کے لیے سفارتکاری ناگزیر ہے. اسحاق ڈار اور وزیر مملکت قطر کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ. دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر گفتگو کی. اسحاق ڈار نے کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا. قطری وزیر مملکت نے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا. پاکستان دنیا کی بہت بڑی جنگ رکوانے میں کامیاب. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ پاکستان کو عالمی برادری میں اہم مقام ملا. معیشت، امن، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مزید کامیابی کی ضرورت ہے. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ عرب ممالک، ایران اور امریکہ سمیت دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں. طاقت کے مراکز اگر قومی مفاد میں ہم آہنگی سے کام کریں تو ملک مزید مضبوط ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان نے سینٹ میں خطاب میں کہا کہ جنگ بندی کا پوری دنیا خیر مقدم کر رہی ہے. جنگ سے پوری دنیا متاثر ہو رہی تھی. پاکستان نے مشکل وقت میں ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. عوام کے لیے خوشخبری. پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کا امکان. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 سے 60 روپے فی لیٹر کمی کا امکان. شہباز شریف نے کہا عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی سے عوام کو مستفید کیا جائے. وزارت خزانہ، وزارت پیٹرولیم سمیت متعلقہ وزارتوں نے تیل کی قیمتوں میں کمی پر غور شروع کر دیا. امریکی صدر کا جنگ بندی کا اعلان. عالمی مارکیٹس میں تیل کی قیمتیں کم ہو گئیں. برینٹ کروڈ کی قیمت تقریباً 16% کمی کے بعد $91 فی بیرل ہو گئی. امریکی خام تیل بھی بڑی کمی کے ساتھ $93 فی بیرل پر آ گیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی ریکارڈ. 100 انڈیکس میں 14,137 پوائنٹس کا اضافہ. مارکیٹ 1,65,811 پوائنٹس کی سطح پر بند.
پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، عالمی میڈیا بھی معترف۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے مطابق پاکستان نے شاندار ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے خطے کو تباہ کن جنگ سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ رائٹرز کے مطابق پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مضبوط اور بااعتماد ثالث کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ فاکس نیوز کے مطابق امریکی صدر نے وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گفتگو کے بعد حملے روکنے کا فیصلہ کیا۔ بی بی سی اور الجزیرہ کے مطابق پاکستان کئی ہفتوں سے خطے میں امن اور استحکام کے لیے سفارتی کوششیں کر رہا تھا۔ گلف نیوز اور ٹی آر ٹی ورلڈ نے پاکستان کو خطے میں امن کا ایک قابل اعتماد ضامن قرار دیا۔ پاکستان کا امن کا پیغام، دنیا بھر میں پاکستان کے سفارتی جیت کے چرچے، جنگ بندی کی اپیل پر وزیراعظم کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ، پوسٹ کو 50 منٹ میں 14 لاکھ سے زائد لوگوں نے دیکھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کے ٹویٹ کو غیر ملکی میڈیا نے بھی شیئر کیا۔ ٹرمپ ہمیں مٹانے نکلا تھا، شکست سے دوچار ہوا۔ ایرانی مطالبات تسلیم ہونے اور ٹرمپ کے جنگ سے پیچھے ہٹنے کے اعلان کے بعد ایران کے مختلف شہروں میں جشن کا سما۔ شہریوں کے امریکی صدر پر طنز کے وار رات بھر تہران کی سڑکوں پر جشن منایا گیا۔ ایران کی شاہراہوں پر جنگی ترانوں کی گونج، ایرانی شہریوں نے گاڑیوں پر ایران اور پاکستان کے پرچم لہرائے۔ دشمن کو مجرمانہ جنگ میں ناقابل تردید تاریخی اور عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران کی سپریم قومی سلامتی کونسل کا جنگ بندی پر رد عمل بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران نے امریکہ کو 10 نکاتی منصوبہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ تجویز میں امریکہ کی جانب سے عدم جارحیت کی ضمانت دینا شامل، آبنار ہورمز پر ایران کے کنٹرول کو جاری رکھنے، یورینیم افزودگی کو قبول کرنے، تمام بنیادی اور ثانوی پابندیوں کو ختم کرنے کی تجویز بھی شامل، غزہ، یمن اور لبنان کے خلاف تمام محاذوں پر جنگ روکنے کی تجویز بھی شامل۔ اسرائیلی وزیراعظم عالمی امن کا سب سے بڑا دشمن، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ہوتی رہے، اسرائیل لبنان پر حملے جاری رہیں گے۔ نتنیاہو کا اعلان، امریکہ صدر کے جانب سے ایران کی شرائط قبول کرنے پر رد عمل دیتے ہوئے صہیونی وزیراعظم نے کہا، اسرائیل حملے معطل کرنے کے فیصلے کی حمایت کرتا ہے، لیکن یہ جنگ بندی لبنان پر لاگو نہیں ہوگی۔ تل ابیب کی حمایت اس شرط پر ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کھول دے اور حملے روک دے۔ ایران امریکہ جنگ بندی پر اسرائیل کے اندر شدید اختلافات، اپوزیشن رہنما یائر لیپڈ کی نتنیاہو پر کڑی تنقید، بولے اسرائیل کو مذاکرات میں شامل ہی نہیں کیا گیا۔ نتنیاہو سیاسی اور تصویراتی سطح پر مکمل ناکام ہو گئے، اسرائیل ایران کے جوہری اور میزائل پروگرام کو ختم نہ کر سکا۔ پاکستان نے 1 ارب 43 کروڑ ڈالرز کا بین الاقوامی قرض کامیابی سے ادا کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 1 ارب 43 کروڑ ڈالرز کے بین الاقوامی بانڈ کی بروقت ادائیگی مکمل کی گئی۔ ادائیگی میں بانڈ کی اصل رقم 1.3 ارب ڈالرز تھی، باقی رقم سود کی مد میں ادا کی گئی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم خطے کے لیے اہم پیش رفت قرار دے دیا۔ کہا، پاکستان کو اس بات پر فخر ہے کہ اس نے دانشمندی، عزم اور امن کے لیے غیر متزلزل وابستگی کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کامیاب کوششوں پر وزیراعظم کو خراج تحسین، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کی بھی تعریف۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام کی وزیراعظم سے ملاقات، امن کی کوششوں پر خراج تحسین پیش کیا، قومی کفایت شعوری اور بچت کے اقدامات کی بھی تعریف کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ امن کے لیے کردار ادا کیا ہے، امید ہے کہ یہ سیز فائر مستقل جنگ بندی میں بدلے گا، امن قائم ہوگا۔ اپوزیشن نے لیاقت باغ میں ہونے والا کل کا جلسہ منسوخ کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر سینیٹ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا، حکومتی درخواست پر پی ٹی آئی نے جلسہ معطل کیا۔ اور پاکستان کا دنیا کو امن کا پیغام، کراچی میں پی ایس ایل میچ میں ٹاس سے قبل کبوتروں کو آزاد کیا، پی ایس ایل کے دلچسپ مقابلے جاری۔ ٹورنامنٹ کے 15ویں میچ میں حیدرآباد کنگز مین پشاور زلمی کے خلاف 145 رنز پر ڈھیر، کوشال پریرا کی 58 رنز کی اننگز کے علاوہ کنگز مین کا کوئی بیٹر جم کر نہ کھیل سکا۔ افتخار احمد اور سفیان مقیم کی شاندار بولنگ، 4 شکار کیے، 146 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پشاور زلمی کی بیٹنگ جاری۔